سانحہ خزدار شہید طلبہ کی تعداد 8 ہو گئی۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے حملے میں زخمی مزید 2 طالبات دم توڑ گئیں۔ بلوچستان کے ضلع خزدار میں معصوم بچوں کو نشانہ بنانے والا بزدلانہ حملہ قوم کے زخموں کو ایک بار پھر ہرا کر گیا۔ جب تک میں کراچی میں تھی مجھے اپنی رنگت کے حوالے سے کبھی احساس نہیں ہوا، کسی نے بھی کچھ محسوس نہیں کروایا، لیکن جب میں لاہور آئی اور پنجاب یونیورسٹی داخلہ لیا تو مجھے پہلی بار احساس دلایا گیا کہ میں سانولی ہوں۔ اس وقت میری عمر صرف 20 سال تھی اور میں نے پہلی بار رنگت کی بنیاد پر تنقید کا سامنا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے تیز آندھی اور بارش کے سبب مختلف حادثات میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا۔ اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کیا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 میں کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر نے اپنے فینز کے لیے اہم پیغام جاری کر دیا۔ کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر نے سوشل میڈیا پر کنگز کے کھلاڑیوں اور سٹاف کے ساتھ ویڈیو شیئر کی، جس میں انہوں نے لکھا، ٹورنامنٹ کا اختتام اچھا نہیں ہوا لیکن میں اپنی ٹیم کے ہر فرد کی محنت پر بے حد فخر محسوس کرتا ہوں۔ وفاقی دارالحکومت میں غیر قانونی تعمیرات اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف فوری طور پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس میں آپریشن کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا، شہریوں کو عالمی معیار کی خدمات کی فراہمی ترجیح ہونی چاہیے۔ سانحہ خزدار شہید طلبہ کی تعداد 8 ہو گئی۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے حملے میں زخمی مزید 2 طالبات دم توڑ گئیں۔ بلوچستان کے ضلع خزدار میں معصوم بچوں کو نشانہ بنانے والا بزدلانہ حملہ قوم کے زخموں کو ایک بار پھر ہرا کر گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں کی اسکول بس پر شفاقانہ فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہونے والی طلبہ و طالبات کی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق 14 سالہ شیما ابراہیم اور 15 سالہ مسکان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئیں۔ حملے میں شہید ہونے والوں میں 7 طالبات اور 1 طالب علم شامل ہے۔ ایک روز قبل حیدر نامی طالب علم جو شدید زخمی تھا دوران علاج چل بسا تھا۔ اسی طرح شدید زخمی ہونے والی طالبہ ملائکہ بھی بھارتی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئی اور اس نے اسی روز اسپتال میں جام شہادت نوش کر لیا۔ دیگر شہداء میں 6ٹھی جماعت کی ثانیہ سومرو، 7ویں جماعت کی حفظہ کوثر، 8ویں جماعت کی سحر سلیم اور 10ویں جماعت کی عشا سلیم شامل ہیں۔ حملے میں متعدد بچے بھی زخمی ہیں جو اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی حمایت پر کام کرنے والے گروہوں کی کارسانی ہے جو بلوچستان میں تعلیمی ماحول کو خوفزدہ کرنے اور پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے اس واقعے کو فتنۃ الہندوستان کی ایک اور گھناؤنی کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ معصوم بچوں کا خون رائیگان نہیں جائے گا اور ملک دشمن عناصر کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور بے امنی پھیلانے کے لیے بھارت اپنی پراکسیوں کا استعمال کر رہا ہے۔ ان معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنۃ الہندوستان اور ان کے بھارتی اکاؤنٹ سے لیا جائے گا۔ جب تک میں کراچی میں تھی مجھے اپنی رنگت کے حوالے سے کبھی احساس نہیں ہوا، کسی نے بھی کچھ محسوس نہیں کروایا، لیکن جب میں لاہور آئی اور پنجاب یونیورسٹی داخلہ لیا تو مجھے پہلی بار احساس دلایا گیا کہ میں سانولی ہوں۔ اس وقت میری عمر صرف 20 سال تھی اور میں نے پہلی بار رنگت کی بنیاد پر تنقید کا سامنا کیا۔ پاکستانی شوبز کی معروف اداکارہ نادیہ افغن نے حال ہی میں اپنے کیریئر اور ذاتی تجربات پر کھل کر بات کی، جس میں انہوں نے زندگی کے ان تلخ پہلوؤں کا ذکر کیا جن کا سامنا انہیں جسامت، قد، رنگ کی بنیاد پر کرنا پڑا۔ نادیہ نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کراچی میں رہتے ہوئے انہیں کبھی اپنی سانولی رنگت کا احساس نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی وہ لاہور آئیں انہوں نے پہلی بار اس بنیاد پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ نادیہ نے بتایا کہ جب تک میں کراچی میں تھی مجھے رنگت کی کوئی فکر نہیں تھی، کسی نے بھی کبھی میری رنگت کو موضوع بحث نہیں بنایا تھا، مگر پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد انہیں بار بار یاد دلایا گیا کہ وہ سانولی ہیں۔ نادیہ کے مطابق یہ احساس اس وقت اور زیادہ شدید ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ لاہور میں رنگت اور ظاہری شکل پر کتنا زور دیا جاتا ہے۔ اداکارہ نے یہ بھی کہا کہ ہماری معاشرتی روایات میں رنگ، قد اور جسامت جیسے موضوعات پر تنقید کرنا عام ہے،
خاص طور پر پرانی نسل میں یہ رویے زیادہ پائے جاتے ہیں، لیکن آج کے جدید دور میں اس طرح کی سوچ کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ کسی کی رنگت، لباس یا جسامت پر بات کرنا سراسر غلط ہے۔ یہ رویے کسی بھی فرد کے خود اعتمادی کو متاثر کرتے ہیں اور ایسے رویے کو ختم کرنا چاہیے۔ نادیہ افغان کا یہ بیان ہمارے معاشرتی ڈھانچے کے ان مسائل کی عکاسی کرتا ہے جو آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک مشہور اداکارہ نے ان تلخیوں کا سامنا کیا اور اس مسئلے کی سنجیدگی کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے تیز آندھی اور بارش کے سبب مختلف حادثات میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا۔ اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کیا، جبکہ زخمی افراد کو فوری اور بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایات کی۔ انہوں نے ریسکیو 1112 PDMA اور ضلع انتظامیہ کو بحالی اور امدادی سرگرمیاں تیز کرنے اور PDMA کو نقصانات کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب حکومت غم کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے۔ شدید موسمی حالات میں عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات بروئے کار لا رہے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 میں کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر نے اپنے فینس کے لیے اہم پیغام جاری کر دیا۔ کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر نے سوشل میڈیا پر کنگز کے کھلاڑیوں اور اسٹاف کے ساتھ ویڈیو شیئر کی، جس میں انہوں نے لکھا، ٹورنامنٹ کا اختتام اچھا نہیں ہوا، لیکن میں اپنی ٹیم کے ہر فرد کی محنت پر بے حد فخر محسوس کرتا ہوں۔ کراچی کنگز کے کپتان نے کہا کہ فینس کی سپورٹ کا شکریہ، خاص طور پر ان شہروں کی عوام کا شکریہ جہاں میچ میں ٹریفک بندش کے مسائل پیش آئے۔ ڈیوڈ وارنر نے سیکیورٹی اہلکاروں کو سراہتے ہوئے لکھا کہ ہماری حفاظت کو یقینی بنانے پر سیکیورٹی فورسز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کراچی کنگز کے ساتھ میرا سفر یادگار رہا۔ یاد رہے کہ PSL 10 کے ایلیمنٹل راؤنڈ میں لاہور قلندرز نے کراچی کنگز کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا تھا۔ وفاقی دارالحکومت میں غیر قانونی تعمیرات اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف فوری طور پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس میں آپریشن کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا، شہریوں کو عالمی معیار کی خدمات کی فراہمی ترجیح ہونی چاہیے۔ متعلقہ افسران اس سلسلے میں زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنائیں اور سیٹلائٹ میپنگ کر کے ہر قسم کی غیر قانونی تعمیرات کو روکا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے متعلقہ SOPs اور اسسٹنٹ کمشنرز کو فعال انداز میں فرائض سار انجام دینے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس اور انتظامیہ کا تشخص بہتر کرنا ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب شہری اعتماد کریں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہریوں کی سہولت کے لیے متعلقہ افسران نئے اقدامات لے کر آئیں، مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے پورے عزم سے اس عمل کو قومی جذبے سے آگے بڑھائیں۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر مؤثر کنٹرول یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں شہر کی صفائی کا خصوصی خیال رکھا جائے۔